الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. انتہائی ادب کے لائق محترم مکرم محتشم سامعین، پچھلے خطبہ جمعہ میں یہی آیات تلاوت کر کے ان کا انتہائی آسان، سادہ، سلیس اور بہت ہی عام فہم انداز میں ترجمہ کر کے اس بات کو واضح کیا گیا تھا سود خور پاگل ہوتا ہے، سودی کاروبار رب کبریا کے ساتھ اعلان جنگ ہے، سود کے ساتھ تعلق رکھنے والے، لینے والے، دینے والے، لکھنے والے، گواہ بننے والے
اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ سود انسان کے مالوں کو بھی تباہ کرتا ہے، اخلاقیات کو بھی تباہ کرتا ہے۔ سود خوری سے انسان بد اخلاق، بد مزاج بنتا ہے۔ سود خوری انسان کو رب کبریا کی دشمنی پر ابھارتی ہے۔ سود خور کے ساتھ خود رب کبریا اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہ مختصر سی باتیں ان کو پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سود کے مقابلے میں ایک دوسری چیز ہے جس کو کاروبار کہتے ہیں۔ اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لوگ رب کے باغی اور دشمن اللہ کے ساتھ جنگ سے نہ ڈرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے نہ بچنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ اعتراض پیش کرتے ہیں، اشکالات کھڑے کرتے ہیں کہ سود کاروبار ہی کی طرح ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس موجودہ معاشرے میں سود کی وہ قسمیں جن میں ہر شخص نہیں تو ہر گرانہ ضرور لپٹا ہوا ہے، جن میں ہم انجانے میں، ہم ناواقفیت کی وجہ سے اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں۔ وہ قسمیں رکھ کے آپ کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ رب کبریا نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سود انسان سے انسان کی اخلاقیات کو چھین لیتا ہے۔ سود انسان سے انسان میں موجودہ احساس کو ختم کرتا ہے۔ سود انسان کو بے حیا بناتا ہے۔ سود انسان کو دوسرے انسان کا دشمن بناتا ہے۔ سود انسان کو رب کبریا کا باغی، سرکش اور نافرمان بناتا ہے۔ اسی وجہ سے رب کبریا نے قرآن کریم میں یہ فیصلہ کیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اور لوگوں تمہارے پاس رب کبریا کی دی ہوئی دولت موجود ہے، اموال موجود ہیں، روپیہ پیسہ موجود ہے، ان مالوں کو، اس روپے پیسے کو مارکیٹ میں لاؤ، کاروبار کرو، ان روپے پیسوں کو، ان اموال کو اللہ کے راستے میں صدقہ دو، ان مالوں کو لوگوں کو قرض دو۔ تمہارے روپے پیسے کا یہ 3 مصرف بہترین مصرف ہیں، 3 جگہیں جہاں پر تمہارا پیسہ صرف ہوتا ہے، تمہارا پیسہ لگتا ہے، یہ زبردست ترین جگہ ہیں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ دیا جائے،
لوگوں کو قرض دیا جائے، نادار مفلس بیچار لوگوں کو، اور اپنے اس پیسے کے ساتھ کاروبار کیا جائے۔ اگر تم صدقہ دو گے تو تمہارا بھی فائدہ، اور جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کا بھی فائدہ۔ ایک فقیر، اگر آپ نے اس کو صدقہ دیا، اس کی ضرورت پوری ہوئی، اور تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بشارت ملی کہ تمہارا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اللہ تمہارے اس صدقے کو ضائع نہیں کرتا، تمہیں فرشتہ دعا دیتا ہے، اللہ رب العزت تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے تو کسی غریب، نادار، مفلس ایسے بندے کو تم قرض دے دو، جس کی ضرورت قرض ہے، آپ اس کو قرض دو گے، اس کی ضرورت پوری ہوگی، وہ چوری سے، وہ حرام پیسہ لینے سے، حرام کمائی سے بچ جائے گا، اپنی حلال کے ساتھ ضرورت پوری کرے گا۔ پچھلے ہی جمعے میں مجھے ادھر کے ایک ساتھی بزرگ نے بتایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہتے کہ میں ایک بندے کو قرض دیتا ہوں، وہ میرے قرض دینے کی وجہ سے حرام لینے سے بچ جاتا ہے۔ پہلے وہ لوگوں سے قرض لیتا تھا، کسی دوسرے سے، تو اس کو سود دینا پڑتا تھا۔ اب میں نے اس کو روکا کہ یار تم ایسا نہ کیا کرو، تم قرض میرے سے لے لو، میں تم سے سود نہیں لیتا۔ تو ایسا کرنے سے ایک مسلمان ساتھی کو اس بزرگ انسان نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، ایک سود کے گناہ سے بچا لیا۔ تو آپ اگر کسی کو قرض دیں گے تو وہ حرام کمانے سے، حرام کھانے سے بچ جائے گا۔ آپ کسی کو قرض دیں گے تو قرض دینے والا آپ کو مقررہ مدت تک اگر نہ دے سکا تو روزانہ کی بنیاد پر جتنے دن آپ اس کو ڈھیل دیتے جائیں گے، وہ جتنی رقم قرض تھی وہ آپ کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھی جاتی رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، قیامت کے دن ایک بندے کو صرف اس وجہ سے رب کبریا جنت کا وارث بنائیں گے کہ وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ناداروں کو قرض دیتا تھا، جب قرض کا وقت آتا ان کے پاس ادائیگی کے پیسے نہیں ہوتے، وہ کہتا کہ ان کو ڈیل دے دو، معاف نہیں، صرف ڈیل دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت کا وارث بنا دیا۔ کسی کو قرض دینا یہ 18 گنا نیکی کے برابر ہے، 18 گنا صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ تو اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ صدقہ کریں، صدقہ نہیں تو قرض دیں۔ اگر آپ قرض نہیں دینا چاہتے، آپ کے پاس اموال موجود ہیں، تو آپ اس روپے پیسے کو کاروبار میں لگائیں۔ آپ کاروبار کریں گے، کوئی چیز خریدیں گے، کوئی چیز بیچیں گے، لوگوں کا فائدہ ہوگا، آپ کی مال بھی بڑھے گا، آپ کے پاس روپیہ پیسہ بھی زیادہ ہوگا، اور آپ کے کاروبار میں جتنے مزدور مزدوری کریں گے ان کو مزدوری ملے گی، ان کا فائدہ ہوگا۔ جتنے لوگ اس مال کو لیں گے، خریدیں گے، بیچیں گے، آپ کا یہ جو پیسہ ہے یہ دوسروں کے لیے بھی فائدے کا سبب بنے گا اور آپ کے لیے بھی فائدے کا سبب بنے گا۔ لہٰذا یہ 3 کام بہترین ہیں اپنے پیسے کو سنبھالنے کے، محفوظ کرنے کے۔ صدقہ بھی محفوظ کرتا ہے، قرض دینا بھی محفوظ کرتا ہے، اور کاروبار میں لگانا بھی محفوظ کرتا ہے۔ ہاں، ایک کام اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر حرام کیا ہے، وہ کام یہ ہے کہ تم اپنے پیسے کو لوگوں کو سود پر دو، اپنے پیسے کو سود خوری میں استعمال کرو، بینک میں رکھو، سیونگ اکاؤنٹ میں، بینک تمہارے پیسے کے ساتھ کاروبار کرے، سالانہ ایک مقرر رقم تمہارے پیسے میں اضافہ کرے، اور تم یہ سمجھتے رہو میں فارغ بیٹھا، میرا مال بڑھ رہا ہے، یہ میں اب اس مال کی بڑھوتری کے ساتھ
مساجد بناؤں گا، مدارس بناؤں گا، میں فلاں فلاں نیک کام کروں گا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایسے صدقے کو قبول ہی نہیں کرتا جو صدقہ حرام مال سے ہوتا۔ اگر تم اس پیسے کو گھر والوں کو کھلاتے ہو، خود کھاتے ہو، تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث ہمیں یہ بتلاتی ہیں حرام خور کی بالکل بھی دعا قبول نہیں ہوتی، بالکل بھی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب ذرا مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کتنے لوگ ہیں جن کے پیسے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، بالخصوص سیونگ اکاؤنٹ میں، جس میں بینک ہر سال مخصوص مد میں اضافہ کرتا ہے آپ کے پیسوں میں۔ تو محترم بھائیو، پہلی چیز یہ سمجھ آئی، بینکوں میں پیسہ رکھنا ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھتے ہیں تو بینک تو پھر بھی آپ کے پیسوں کو استعمال کرتا ہے نا، آپ اس سے سود نہیں لیتے، آپ اس سے سود نہیں لیتے، لیکن آپ نے بینک کو اپنا پیسہ دیا ہوا ہے، تو سود لیتا جا، تو اس پیسے کے ساتھ ہے سود کماتا جا، میں نے فائدہ نہیں لینا، تو نے فائدہ لینا ہے۔ تو گویا کہ ایسا بندہ جو دوسرے کو سود لے کر دینے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ اپنے پیسے بینکوں میں چھوڑنا یہ سود کو مخفی انداز میں استعمال کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، اگر سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، تو اس میں تو بالکل بھی دو رائے نہیں ہے، پوری کی پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر۔ بھائیو، آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنا پیسہ اگر کسی عام بندے کو دیتا ہوں کاروبار کے لیے، میں اس کے ساتھ طے کر لیتا ہوں کہ اس پیسے میں سے تو نے کاروبار کرنا ہے، کاروبار کر کے جو ہماری بچت ہوگی اس بچت کا 2.5% مجھے ملے گا، تو یہ میرے لیے جائز ہے اور وہ میرے لیے حرام ہے۔ اس کا کیا فرق ہے؟ اسی بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، جو کاروبار ہوتا ہے اس میں چانس ہوتے ہیں فائدے کے بھی اور نقصان کے بھی۔ کاروبار میں ہو سکتا ہے اس کو 2.5% فائدہ ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا سارا مال رائگاں ہو جائے، ضائع ہو جائے، نقصان ہو جائے اس کا۔ کاروبار میں نقصان کا اور فائدے کا دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اور سود میں کیا ہوتا ہے؟ سود میں صرف اس کو پکی بات ہے کہ پیسے ملنے ہی ملنے ہیں۔ بینک نے اس کے مال سے 2.5% کی بجائے 60% کمایا ہو تب بھی اس کو 2.5% ملنا ہے۔ بینک اس کا سارا پیسہ ضائع بھی کر بیٹھے تب بھی اس کے مال میں کمی نہیں ہونی، اس کو اس کا پیسہ بھی پورا ملنا ہے، اور 2.5% مقرر جو ہے وہ بھی پورے کا پورا ملنا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ صورت ناجائز ہے۔ اگرچہ آپ بینک کے ساتھ کریں یا آپ کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیں اور اس کو یہ کہیں کہ یہ 1 لاکھ روپیہ تیرے پاس میرا، اس کے ساتھ تو کاروبار کر، اس 1 لاکھ روپے پر ہر مہینے یا ہر سال تو نے مجھے 5,000 روپیہ منافع دینا ہے، میرے 1 لاکھ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ جو 5,000 روپیہ منافع ہے وہ تو نے اس 1 لاکھ سے مجھے دینا ہے۔ یہ جو مقرر کر لینا ہے نا کہ اتنی رقم ہر صورت مجھے دینی ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایک سادہ سا اسلوب سمجھ لیں، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرضہ
جس کے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچے، ہر وہ قرضہ جس کے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچے، انسان کا مال بڑھے، زیادہ ہو، وہ سود ہوتا ہے۔ کلو قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے قرض کی وجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ سود ہے۔ بینک گاڑی لے کر دیتے ہیں، مکان لے کر دیتے ہیں، اور طریقہ کار کیا اپناتے ہیں؟ آپ جا کر بینک میں درخواست دیتے ہیں کہ ہم نے گاڑی لینی ہے، مکان لینا ہے۔ بینک آپ کو اس گاڑی کی رقم کاغذاتی طور پر منتقل کر دیتے ہیں، بینک آپ کو اس مکان کی رقم کاغذاتی طور پر منتقل کر دیتے ہیں، آپ کو وہ گاڑی یا مکان مل جاتا ہے، آپ کو وہ گاڑی یا مکان مل جاتا ہے، بینک آپ سے خرید لیتا ہے، بینک آپ سے خرید لیتا ہے۔ اب وہ بینک نے جو خریدا ہوا ہے، اب اس بینک کی چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ مکان لیا آپ نے 10 لاکھ کا، اس کی اصل قیمت ہے 10 لاکھ، اب وہ ہے بینک کا۔ بینک ہر مہینے آپ سے قسط وصول کرے گا کہ تم نے ہر مہینے 25,000 روپیہ 30,000 روپیہ قسط جمع کروانی ہے۔ اس قسط کو تم جمع کرواتے ہو ہر مہینے میں، جتنا جتنا تم قسط جمع کرواتے جاتے ہو، اتنا اتنا وہ مکان بینک آپ کو دیتا جاتا ہے، اتنا اتنا وہ گاڑی بینک آپ کے نام لگواتا جاتا ہے، اس کی رسیدیں آپ کو تھماتا جاتا ہے۔ اب وہ 10 لاکھ کی تھی، بینک نے آپ کے ساتھ طے کیا 12 لاکھ کی 13 لاکھ کی قسطیں، آپ نے قسطوں میں وہ بینک کو گاڑی کی یا مکان کی قسطیں ادا کر دیں، یا اپنی فیکٹری کی مشینوں کی یا کسی بھی چیز کی جو بینک سے آپ نے خریدنی ہے اس کی ادا کر دیں۔ جب آپ نے بینک کو وہ بما سود 13-14 لاکھ قسطیں ادا کر دی، بینک آپ کے نام لگوا دیتا ہے وہ چیز۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سود نہیں ہے۔ کیوں سود نہیں ہے؟ اس لیے سود نہیں ہے کہ بینک نے آپ سے اضافی پیسے آپ کے پیسوں کی وجہ سے نہیں لیے، آپ کے ڈیلے کرنے کی وجہ سے نہیں لیے، بینک نے تو آپ سے ماہانہ رینٹ یا ماہانہ کرایہ لیا ہے۔ یہ اضافی پیسے کون سے ہو گئے؟ محترم بھائیو، یہودیوں پر رب کبریا کا عذاب، رب کبریا کی لعنت کس وجہ سے آئی تھی؟ آپ سب کو یاد ہوگا کہ رب کبریا نے کیا کہا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی، ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی، لیکن انہوں نے تالابوں کے آگے جوہڑ بنا لیے، نالے نکال لیے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں آتی زیادہ تھیں، اتوار سوموار منگل بدھ نہیں آتی تھی۔ بقیہ دنوں میں جب مچھلیاں نہیں آتی تھی، ہفتے کے دن میں آتی تھی، تو وہ تالابوں سے ڈائریکٹ نہیں پکڑتے تھے، بلکہ وہ مچھلیاں آگے پانی کی زیریں جانب میں، پانی کے نچلے حصے میں، اگلے حصے میں، تالابوں میں، جوہڑوں میں پھنس جاتی تھی۔ ان مچھلیوں کو وہ اتوار سوموار کے دن پکڑ لیتے تھے۔ بعین ہی یہی صورت ہمارے اوپر سود کی مسلط کی گئی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بینک ہمارے رہنما ہیں، یہ بینکوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، یہ بینکوں نے ہماری مدد کی ہے، ہمیں سود سے بچا کر، سود سے پاک اسلامک بینکاری کے نام پر یہ ہمارے اوپر گاڑیاں اور کوٹھیوں کی محبتوں کو مسلط کر کے
ہر شخص کو گاڑی کی چابی، ہر شخص کو کوٹھیاں عطا کر دی۔ اور محترم بھائیو، ہم بڑی غور و فکر کر کے، بڑی تتبع کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ رب کبریا کی قسم کھا کر ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی میں انتہا سے زیادہ آسانی رکھی ہے، اتنی آسانی رکھی ہے کہ انسان کی کسی بھی صورت مجبوری بنتی ہی نہیں ہے کہ وہ سود لے۔ انسان کی کبھی بھی مجبوری بنتی ہی نہیں ہے کہ وہ سود لے، لیکن جب ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، میرا اب بائک کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، مجھے گاڑی لینی ہی ہے، میرا اب کرائے کے گھر پر گزارا نہیں ہوگا، مجھے اب اپنا ذاتی محل کوٹھی بنگلہ بنانا ہی ہے، تب پھر انسان سود کی لعنت میں پڑتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے جس کو بینکوں کے بیٹھے ہوئے مفتی، آپ جائیں نا یہ بینکوں میں، یہ آپ کے اسی شیخ پورہ روڈ پہ 5-7 اکٹھے بینک ہیں، آپ جس بینک والے کے پاس جائیں گے آپ کو ایک سے ایک زبردست قسم کا وہاں پر بیٹھا جعلی مفتی ملے گا، وہ آپ کو دلیلیں دے گا۔ یہ سود نہیں ہے۔ کیوں سود نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم تو بینک کو ماہانہ جو قسط دیتے ہو وہ تو اصل میں تمہارا کرایہ ہے، یہ تو بینک کا تمہارے ساتھ ایک احسان ہے کہ بینک نے تمہارے لیے یہ آسانی کر دی۔ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک آسان سا اگر اسلوب سمجھ آ جائے کہ یہ ایمان والوں کی راحت کی جگہ نہیں ہے، ہماری یہ سہولتوں کی جگہ نہیں ہے، اگر مل گئی تو الحمدللہ، اگر نہ ملی تو ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم یہی سہولتیں استعمال کریں۔ تو محترم بھائیو، ہمیں سود سے بچنے کے لیے یہی بہترین چیز کافی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ سود خور ہمیشہ مفاد پرست ہوتے ہیں، سود خور ہمیشہ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ بیمہ پالیسی کے نام سے ہمارے معاشرے میں سود خوری کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، مختلف قسم کی چیزوں کی بیمہ پالیسی کی جاتی ہے، آپ کی آنکھوں کی، آپ کے کانوں کی، آپ کے ہاتھوں کی، آپ کی زندگی کی پوری جسم کی، اور اسی طریقے سے آپ کی گاڑی کی، آپ کے مکان کی، آپ کی فیکٹری کی، ان چیزوں کی بیمہ پالیسی۔ یہ انشورنس کیا ہوتا ہے جی؟ وہ بیمہ پالیسر، وہ ظالم لوگ، وہ آپ سے پیسہ لیتے ہیں، ان پیسوں کے عوض میں اپنی ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر اتنے وقت میں آپ کی کسی چیز کو جس کی آپ نے انشورنس کروائی ہے کوئی نقصان ہو گیا تو وہ اس کی قیمت ادا کریں گے، وہ نقصان پورا کریں گے۔ آپ نے گاڑی کی انشورنس کروائی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی بھی حادثہ پیش آ گیا، گاڑی کا کوئی مسئلہ بن گیا، گاڑی کو ٹھیک کروانا، گاڑی کو لے کر دینا، اچھے انداز میں بنانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ واردات یہ ہے کہ صرف تم مہینے میں یہ چند ہزار روپیہ جمع کرو، ہمارے پاس پہنچاؤ یہ چند ہزار روپیہ، اس کے بدلے میں ہم تمہاری کروڑوں کی چیز کی خود حفاظت کریں گے، کروڑوں کی چیزوں کی خود حفاظت کریں گے۔ محترم بھائیو، بیمہ پالیسی جوا بھی ہے، بیمہ پالیسی سود بھی ہے، بیمہ پالیسی جوا بھی ہے اور بیمہ پالیسی سود بھی ہے۔ کسی طریقے سے بیمہ پالیسی کی کوئی بھی شکل ہو جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عام لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کسی نے اپنی زندگی کا بیمہ کروایا ہوا، جی کوئی نہیں پتا جی،
کسی ٹائم فوت ہو گئے، چلو بچے ہوں تو کچھ ملے گا. اگر آپ کے فوت ہونے کے بعد بیمہ پالیسر ہی مکر جائے تو پھر. اور محترم بھائیو، رب کبریا کے جو قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں کہ تم کاروبار کرو، تم ایک دوسرے کو صدقات دیا کرو، جو تمہارے غنی ہیں یہ تمہارے غریبوں کو مال دیا کریں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو فرض قرار دیا ہے کہ تمہارے پڑوس میں شخص بھوکا رہ رہا ہو اور تمہارے پاس گھر میں وفر کھانا موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ فرض کیا ہے کہ پڑوس والے بھوکے شخص کو وہ کھانا کھلائے. تو محترم بھائیو، بڑی بڑی بنگلے، بڑی بڑی کوٹھیاں، شریعت میں ان کا تصور نہیں ہے. شریعت یہ نہیں چاہتی کہ ہر کسی کے پاس بڑا بنگلہ ہو، ہر کسی کے پاس بڑی کوٹھی ہو. اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے. یہ اس پر رب کا فضل ہے، احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن اگر کسی کو نہیں دیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آج ہماری سب سے بڑی وجہ یہ ہے سود خوری کی. اکثر لوگ سود خوری میں اس وجہ سے مبتلا ہیں کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنی طرز زندگی کو بناتے ہیں. فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ فلاں کے بچے نے یہ ڈگری حاصل کی، میرے بچے نے کیوں نہیں کی؟ اصل مسئلہ یہ ہے محترم بھائیو، یہ جیز کیش، یو پیسہ، یہ ایزی پیسہ ہم میں سے ہر کسی کے موبائل میں ہوتا ہے. جیز کیش، یو پیسہ، ایزی پیسہ اور اس جیسی اور جتنی بھی بیماریاں، یہ ساری کی ساری جب آپ اس میں ان ایپس میں اپنے پیسے رکھتے ہیں، آپ ان ایپس میں اپنے پیسے رکھتے ہیں، تو آپ کو پیسے رکھنے کی وجہ سے کمپنیاں منٹ دیتی ہیں کہ تم اتنے منٹ کالز فری کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس دیتی ہیں، ایم بیز دیتی ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیاں آپ کو پیسے دے دیتی ہیں، 20 روپے، 25 روپے، 50 روپے. ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جیز کیش ایپ میں پیسے رکھے، جیز کیش ایپ میں پیسے رکھنے کی وجہ سے کمپنیوں نے آپ کو پیسے بھیج دیے، 20 روپے، 30 روپے. یہ 20-30 روپے دینا ان کا، یہ منٹ یا ایس ایم ایس دینا، یہ سارا کچھ سود کے زمرے میں آتا ہے. اور آخر میں وہی حدیث سناؤں گا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، 1 درم سود کا، کتنا سارے بولیں، 1 درم سود کا. بندے کو پتہ چل جائے یہ سود ہے، یہ 10 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، یہ 10-20 روپے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کبریا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بندے کو پتہ چل گیا نا یہ 1 درم سود کا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان سے یہ ارشاد فرمایا، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بری چیز ہے. 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ بری چیز، زیادہ گندی چیز، زیادہ ناپاک اور زیادہ نجس یہ 1 درہم سود کا ہے. اور ہمارے ہر جوان کے موبائل میں یو پیسہ، ایزی پیسہ، جیز کیش، پتہ نہیں یہ کون کون سی چیزیں، یہ ایپس موجود ہیں. ہاں آپ ان ایپس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان ایپس میں پیسے رکھنا، ان ایپس میں پیسے رکھنا یہ جائز نہیں ہے. آپ نے ان کو استعمال کیا ٹرانسلیٹ کے لیے، کسی کو پیسے دینے ہیں بیچ دیے، کسی سے منگوانے ہیں منگوا لیے، فوری طور پر اپنے پیسے منگوائیں. اسی طریقے سے بینک میں اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ نکلوانا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ بنائیں، کرنٹ اکاؤنٹ کے ذریعے ٹرانزیکشن کریں، منگوائیں، بھیجیں. بینک میں پیسے رکھنے نہیں ہیں. بینک سے پیسے آپ مجبوری کی صورت میں منگوا سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں،
اسی طریقے سے یہ انعامی بانڈز، یہ اکثر بازاروں کے باہر وہ لمبی لمبی لسٹیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اتنے والے بانڈز کو انعام ملیں گے، اتنے والے بانڈز کو انعام ملیں گے، 50 روپے کا بانڈز، 200 روپے کا بانڈز، 1000 روپے کا بانڈز، یہ جو انعامی بانڈز چلتے ہیں کہ آپ یہ بانڈز خریدیں، انہی بانڈز کو آپ بینک میں دیں تو 200 روپے کے بانڈز کے بدلے میں آپ کو 200 روپے ملے گا۔ لیکن اگر ان بانڈز پر آپ کا نمبر نکل آیا، حکومت نے کوئی اعلان کر دیا کہ ان بانڈز والوں کو یہ انعام ملیں گے، تو آپ کے پیسے نکل آئے، تو آپ نے وہ انعام لے لیا، تو محترم بھائیو یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے، یہ بھی جوا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کا بھی 1 درہم بھی کھانا، 1 روپیہ پیسہ بھی کھانا اس کا بھی حرام ہے۔ یہ سود کی چھوٹی چھوٹی قسمیں جن میں ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ مبتلا ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک رکھی۔ بیمہ پالیسی، اسی طریقے سے جب سرکاری ملازمین اپنی مدت ختم کرتے ہیں، ان کو فنڈز ملتے ہیں، جی پی فنڈز یا کوئی اور نام، ہر شعبے کے مختلف نام ہیں، فلاں کو فلاں فنڈ ملتا ہے، ٹیچرز کو یہ فنڈ ملتا ہے، فوج والوں کو یہ فنڈ ملتا ہے۔ ان فنڈز کے دینے میں حکومت ان فنڈز کے دینے سے پہلے ایک پیپر دیتی ہے، اس پیپر میں یہ لکھا ہوتا ہے واضح۔ اکثر سرکاری ملازمین یہ جھوٹ بات کرتے ہیں کہ جی یہ مجبوری ہے پیسے لینا، حکومت دیتی ہی دیتی ہے۔ نہیں، حکومت پہلے پیپر دیتی ہے، ایک اس پیپر پر لکھا ہوتا ہے کہ تمہاری سروس کے دوران ہر مہینے میں اتنی کٹوتی ہوئی ہے، اب اس کٹوتی پر اتنا سود بنتا ہے، اگر تم نے سود لینا ہے تو تمہاری یہ ریٹائرمنٹ کے موقع پر جو پیسے ملنے والے ہیں یہ 60 لاکھ روپے ہے، اگر نہیں لینا تو یہ 20 لاکھ روپے ہے۔ چونکہ وہ سود ہوتا ہی اتنا زیادہ ہے، اس وقت مت ماری ہوتی ہے سرکاری ملازم کی، دماغ خراب ہوتا ہے کہ میں نے اتنا وقت محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اب مجھے پیسے مل رہے ہیں، لہذا میں اس سود کو کیوں چھوڑوں۔ وہ جان بوجھ کر مولویوں کے ساتھ جھوٹ بول کے فتویٰ ڈھونڈتا پھرتا ہوتا ہے کسی طریقے سے مجھے یہ مل جائے۔ محترم بھائیو یہ بات بالکل عیاں ہے، واضح ہے کہ 1 درہم سود کا رب کبریا کے نزدیک اعلان جنگ ہے۔ سود خور پاگل ہے، سود خور رب کا بھی دشمن ہے، سود خور پر رب کی بھی لعنت ہے۔ اس معاشرے کو سب سے زیادہ تباہی کی طرف لے کر جانے والا سود خور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال طیب پاکیزہ مال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، سود خوری حرام خوری سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔